خود کو مٹا دیں گے ہیلو تمام احباب اپنی اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں کہ قبلہ قائد محترم تشریف لا رہے ہیں. نہایت اہم موضوع کا بقیہ حصہ ابھی شروع فرمائیں گے، خطاب شروع فرمائیں گے. تمام احباب نیچے تشریف رکھیں، جو کھڑے ہیں بیچ میں وہ پنڈال میں بیٹھیں، جو آس پاس میں کھڑے ہیں وہ بھی پنڈال میں تشریف لائیں. قبلہ قائد محترم ابھی اپنا خطاب شروع فرمائیں گے. جس موضوع کو آپ نے شروع فرمایا نہایت اہم موضوع، اس کا بقیہ حصہ ابھی شروع ہونے والا ہے. آپ احباب نیچے بیٹھیں، نیچے تشریف رکھیں، تمام احباب نیچے بیٹھیں. تمام احباب مصطفیٰ جان رحمت لا کو سلام شمع بز میں ہدایت بلا آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ پھر پڑھو رب کی رحمت لا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت کو سلام شمع بز میں ہدایت بلا مدینے کے چاند ہزاروں سلام مدینے کے چاند لاکھوں سلام مدینے کے چاند کروڑوں سلام مدینے کے چاند بے حد سلام. تم پر لاکھ سلام لہ الملک والحمد للہ کل شیء قدیر. یا الہ العالمین، کراچی کے اندر جو عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناموس رسالت پہ پہرا دیتے ہوئے شہید ہو گئے، یا الہ العالمین، اور دیگر شہروں میں بھی جو شہید ہوئے، جن پہ تشدد ہوا، زخمی ہوئے، جو گرفتار ہوئے، یا اللہ سب کو اپنا خصوصی فضل و کرم عطا فرما. یا الہ العالمین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام مجاہدین کی مدد فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ وسلم. السلام علیکم ناظرین. ابھی تھوڑی دیر پہلے قبلہ قائد محترم جمعہ کی نماز سے پہلے خطاب فرما رہے تھے کہ ثاقب نثار کے فیصلے میں 20 غلطیاں ہیں، 20 غلطیاں، تو اس پر تفصیلی مقالہ ہو رہا تھا. ابھی اس مقالے کا دوسرا حصہ جو ہے وہ آپ جلالی میڈیا پر براہ راست دیکھیں گے. ابھی نیٹ بہت مشکل سے بڑی دور سے حاصل کیا ہے. اب دعا کریں کہ ہم آپ کو دکھاتے رہیں یہ مناظر، آپ ہمارے ساتھ شامل رہیں، شریک رہیں. ابھی یہ انشاءاللہ دوسرا پارٹ ہوگا، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں. گزارش ہے کہ اس وقت دین کے اہم فریضے کے بارے میں حاضری لگ رہی ہے اور کوئی بھی غیر حاضر نہ رہے. جتنے حضرات اندر گئے سب یہاں آ کر شریک ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی خاطر اپنے وقت کو قربان کریں. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. ہم تھکے نہیں ہیں، ایسے ہی ہے. کتنے گھنٹے کتنے دن ہو گئے پھر بھی ہم تھکے نہیں ہیں، ہم تھکے نہیں ہیں، ہم رکے نہیں ہیں، ہم جھکے نہیں ہیں، ہم دبے نہیں ہیں، ہم بکے نہیں ہیں، ہم بکے نہیں ہیں، ہم بکے نہیں ہیں. تیرے دین کی خاطر ہم بڑھتے رہیں گے، تیری شان کی خاطر ہم جان بھی دیں گے،
तेरी शान की खातिर हम जान भी देंगे, मैं मर भी गया तो मेरे कफन पे लिखना, मेरी कब्र पे लिखना, छाया 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 अमेरिका का जो यार है, अमेरिका का जो यार है, गुस्ताखों का जो यार है, आसिया मलऊना को, आसिया मलऊना को, आसिया मलऊना की रिहाई का फैसला, रिहाई का फैसला, रिहाई का फैसला, रिहाई का फैसला। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक। सुफियान स्टैंड दो। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। नमाज जुमा से पहले आप हजरात ने इस मौजू पर गुफ्तगू सुनी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, जस्टिस साकिब निसार ने जो फैसला लिखा है, उस फैसले के अंदर मजमूई तौर पर 20 गलतियां हैं। कितनी गलतियां हैं? कितनी गलतियां हैं? और उस फैसले पर जो उसने किया है, कुरान और सुन्नत से एक दलील भी मौजूद, एक दलील भी मौजूद, एक दलील भी मौजूद। और कुरान और सुन्नत तो क्या, खुलफाए राशिदीन के फैसलों से भी कोई दलील मौजूद।
صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے، تابعین میں سے کسی کے فیصلے کی کوئی دلیل موجود؟ ائمہ اربعہ سے کوئی دلیل موجود؟ ائمہ مجتہدین مجددین سے کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ ہم نے تفصیلاً ایک ایک کر کے مسترد کیا ہے پورے فیصلے کو، اور ابھی یہ مضمون انشاءاللہ جاری ہے۔ اور یہ تقریر جو جمعے سے پہلے ہو چکی اور اب ہو رہی ہے انشاءاللہ، یہ ملک بھر میں جو دھرنے ہیں ان سب کے جواز کی شرعی دلیل ہے کہ دھرنے کیوں دیے جا رہے ہیں۔ یہ اس تمام دھرنوں کا شرعی جواز ہے، اور ہماری دلیلیں لائیو چل رہی ہیں پوری دنیا پہ، اور اس ہر دلیل پر میں اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ کسی بھی چینل پر کسی کے ساتھ ڈائلاگ یا کوئی مناظرہ یا کوئی صورت بھی کوئی کروانا چاہتا ہو، میں ہر فورم پہ ثابت کروں گا انشاءاللہ کہ سپریم کورٹ کا آسیہ ملونہ کے بارے میں فیصلہ غیر شرعی ہے۔ فیصلہ ہم نے عدلیہ کے موضوع پر الیکشن میں ہمیں ہرایا گیا اور برسرعام دھاندلی کی گئی، حالانکہ ہم الیکشن بھی تو نظام مصطفیٰ علیہ السلام کے لیے لڑ رہے تھے، لیکن چونکہ نام اس میں ہمارا تھا ہم اس دھاندلی پر باہر نہیں نکلے، لیکن اس دھاندلی پر ہم اندر نہیں جا سکتے۔ یہ جو سپریم کورٹ میں دھاندلی کی گئی آخری سانس تک اس کے خلاف انشاءاللہ ڈٹے رہیں گے۔ آسیہ ملونہ کے بارے میں بوگس فیصلہ ہم ان ججوں کے منہ پہ مارتے ہیں۔ ہمیں ایوانوں کا تقدس ملحوظ خاطر ہے، مگر ان ایوانوں کو تقدس ملا ہے تو سرکار مدینہ کے قدموں کے طفیل ملا ہے۔ سرکار کی عزت پر یہ اس طرح غیر محتاط انداز میں باتیں کریں اور عام فیصلوں جیسے داستان رقم کریں اور غلطیاں کریں اور پھر یہ سمجھیں کہ لوگ ان کی عزتیں کریں، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ ہم ریاست سے نہیں ٹکرا رہے، یہ ریاست تو 20 لاکھ جاننے دے کہ ہم نے بنائی ہے۔ ہم ریاست کے ایوانوں میں غلط فیصلے کرنے والوں اور غلط حکومت کرنے والوں سے ٹکرا رہے ہیں، اور یاد رکھو عمران خان اور ہے اور پاکستان اور ہے۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ فواد چودھری اپنی زبان کو لگام دے، ہم ہیں ریاست والے اور تم ہو خباثت والے، اور ہمیں تم ریاست کا حوالہ دیتے ہو، اپنا نسب بیان کرو۔ یہ ریاست ہے داتا گنج بخش کی، یہ ہے بابا فرید کی، یہ ہے مجدد الفیسانی کی، یہ ہے فضل خیر آبادی کی، یہ ہے امام احمد رضا بریلوی کے روحانی بیٹوں کی۔ لہذا ریاست ہماری ہے اور ہم نے 20 لاکھ جانیں دی ہیں۔ تمہارے بڑے تو انگریزوں کے بوٹ پالش کر رہے تھے اور ہمارے بڑے اپنے بیٹے نیزوں پہ اچھال کے بھی ریاست بنا رہے تھے۔ اور یاد رکھو اس موقع پر جو لابی فوج کو گھسیٹ کے اس مسئلے میں لانا چاہتی ہے وہ دراصل اس کاز کی دشمن ہے۔ فوج کو گھسیٹ کے اس میں لا کر کن قوتوں کو خوش کرنے کی بات کی جا رہی ہے؟
ہاں فوج سے ہمارا مطالبہ ضرور ہے کہ تم آگے بڑھ کر ناموس رسالت کے لیے اپنا کردار ادا کرو، مگر اس مطالبے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی فوج پہ فتوے لگانا شروع کر دے اور فوج کے خلاف نفرت برپا کر کے غیروں کے لیے، انڈیا کے لیے راستے ہموار کرے۔ ایسے لوگوں کا تحریک لبیک یا رسول اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہمارے مشن کو خراب کرنے والی باتیں ہیں۔ اگر فوج نے کوئی ایسا بیان دیا تو ہم سینہ تان کے کھڑے ہو جائیں گے، لیکن بات ہے عمران خان کی، بات ہے ججوں کی، بات ہے فیصلہ لکھنے والوں کی، تو جہاں تک بات ہے وہاں تک بات کرو، اور آگے اگر کسی نے کی تو پھر کوئی دور نہیں۔ لیکن جو ملک کی سرحدوں پہ کھڑے دے کر پہرا دے رہے ہیں اور ہم ناموس مصطفیٰ علیہ السلام کی ریلیاں نکال رہے ہیں، آخر حفاظت کا ان کا بھی تو کردار ہے۔ وہ سرحدوں پہ کھڑے ہیں تو ہم ادھر اپنا احتجاج کر رہے ہیں۔ انہوں نے دہشت گردی کی آگ اپنا خون چھڑک کے بجھائی تھی تو ہم گلی گلی چوک چوک میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کو ہی گھسیٹ کے درمیان میں لا کر ملک کے اندر وہ لابی کیا فضا پیدا کرنا چاہتی ہے۔ لہذا چینلوں پہ بیٹھے ہوئے ہرگز اس کو تحریک لبیک یا رسول اللہ کی بولی نہ کہیں۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ اس ملک کے اندر محب وطن پاکستانیوں کی سواد اعظم کی جماعت ہے، اور انشاءاللہ ناموس رسالت کے لیے جان ہتھیلی پہ رکھ کے بیٹھی ہے، اور اس میں کوئی سازش نہیں ہونے دیں گے۔ اور میڈیا بار بار پوچھ رہا ہے مذاکرات کیا ہوئے؟ اب تک حکومت نے تحریک لبیک یا رسول اللہ سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ سب سے پہلے اس رات کو جب صبح فیصلہ ہونا تھا، دھرنا 2 بجے ہم نے شروع کیا، اور پورے ملک میں ہمارے کارکنان بیٹھے ہوئے ہیں۔ 600 ہمارے قائدین اور کارکنان گرفتار ہو چکے ہیں۔ حکومت کو دلچسپی نہیں ہے مسئلہ حل کرنے میں۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ، تحریک لبیک اسلام سے اب تک کوئی رابطہ نہیں ہے، اور میڈیا کے لوگ بھی ہوش کے ناخن لیں۔ ایک مخصوص دھڑے کی خبریں چلا کر وہ کیا تفسیر دینا چاہتے ہیں؟ تحریک لبیک یا رسول اللہ ناموس رسالت کے سچے جذبے کا نام ہے، اور جب تک ہم نے قرآن پیش کر کے اس فیصلے کی دھجیاں اڑائی ہیں، یہ فیصلہ غلط ہے، اسے واپس لیا جائے، ہمارا یہ مطالبہ ہے۔ اس سے نیچے نیچے کوئی بات اور کوئی بات، اور کسی کو بات کرنے کا اختیار، کسی کو بات کرنے کا اختیار۔ پورا ملک فیصلے کے خلاف ناموس رسالت کے لیے کھڑا ہوا، اور اس مشن کے لیے اب اگلا حصہ اس موضوع کا میں آپ کے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جج نے اور ججز نے تعارض ثابت کر کے تضاد کے فلاں گواہ یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے، لہذا سب کچھ ختم، شک پڑ گیا ہے، دیوانوں والی باتیں۔ اب اس کا جو بیان دے کر اس چوڑی کا جو انہوں نے دلائل دیے کہ وہ تو یہ بیان دے رہی ہے، میں اس سے اب تضاد دکھاتا ہوں۔ دنیا کی کسی طاقت میں کوئی جج، کوئی دانشور، کوئی لبرل مجھے اس تضاد کو ختم کر کے جواب دے۔ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک۔ ہمارا نیٹ بند کر کے اور سوشل میڈیا سے ہمارے چیلنج کی ویڈیو اڑا کر کیا یہ قوتیں دھاندلی میں کامیاب ہو سکیں گی؟ یزیدی قوتوں سن لو، غلبہ امام حسین کے پروانوں کا ہے۔ کتنی بار اڑاؤ گے؟ جھوٹ جھوٹ ہے، پکڑا جائے گا، ساری قوم کو پتہ چل جائے گا۔ اس واسطے ہم جھوٹا فیصلہ چلنے
और बोगस फैसला चलने और हम रियासत से नहीं टकरा रहे, हम खबासत वालों से टकरा रहे हैं। अब देखिए ये फैसला जिसके हर सफ़े से मैं हवाला पेश कर रहा हूं, इसके अंदर जो आसिया मलऊना का बयान देकर सबको, गवाहों को, पुलिस वालों को, तफ्तीश करने वालों को, पहले सजा सुनाने वाले जजों को इन्होंने मुस्तरद किया। एक औरत का बयान इन्होंने वाही समझ लिया, बाकी सारी दुनिया झूठ बोल रही है। और उस औरत के बयान में देखिए, कोई थोड़ी सी अकल रखने वाला इंसान इस बयान को, कि उसने पहले तो जज ने लिखा कि जब अदालत में उसके सामने कहा गया मुबैना तौर पर तो तौहीन रिसालत की मुजरिमा है, तो उसने चुप करके सुना। उसके वकील ने भी कोई जरा नहीं की। और जो फिर इन्होंने उसका बयान रास्ता खोलने के लिए इस फैसले में दिया हुआ है, उसमें उसका इनकार देखो कैसे करती है, और दलील देखो कि कितनी मजबूत उसकी दलील है कि मैंने तौहीन नहीं की। क्या कहती है? मैं ईसाई मजहब से ताल्लुक रखती हूं, उसके बकौल नसरानी है, और गांव में रहती हूं, लिहाजा इस्लामी तालीमात से नाबलद होने की वजह से, इस्लामी तालीमात की नाबलद होने की वजह से मैं कैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इल्हामी किताब यानी कुरान पाक के बारे में तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल करते हुए बेअदबी की मुर्तकिब हो सकती हूं? मैं कैसे मुर्तकिब हो सकती हूं? दलील क्या है? कि मैं इस्लामी तालीमात से नाबलद हूं। चूंकि मैं इस्लामी तालीमात से नाबलद हूं, नाबलद का मतलब मुझे इस्लामी तालीमात की वाकफियत नहीं है, तो लिहाजा मैं फिर तौहीन कैसे कर सकती हूं? यानी बयान का मतलब यह बना कि अगर इस्लामी तालीमात का मुझे पता होता फिर तो मैं तौहीन कर सकती, लेकिन चूंकि मुझे इस्लामी तालीमात का पता नहीं है तो लिहाजा मैंने तौहीन नहीं की। यह कोई दलील बनती है? कोई तौहीन के लिए, माज़अल्लाह तौहीन के लिए कोई पढ़ा लिखा होना जरूरी है? या तो यह साबित करो कि उसे पता नहीं कि हजरत मोहम्मद, मैंने कभी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक तौहीन आमेज अल्फाज बयान नहीं किए। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर जो बयान दे रही है, क्या उसे सरकार का पता नहीं है? उसे ये इल्म नहीं है? बोलो तो सही। उसे इल्म है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के अजीम पैगंबर हैं, मुसलमानों के नबी हैं, उसे ये पता है। तो तुम किस जहालत को दलील बनाकर उसको छुट्टी देना चाहते हो कि वो तो और फिर जब वो पकड़ी गई और सजाए मौत हुई तो कहती है मैं कुरान और अल्लाह के पैगंबर के लिए दिल में इज्जत और एहतराम रखती हूं। तो पता चला उसे कुरान का भी पता है। और फिर एहतराम करने के लिए किसी जात का पता हो तो बंदा एहतराम करता है। तो अगर एहतराम करने के लिए पता था उसको, तो कमीनी ने तौहीन भी इसी तरह की। जैसे किसी के बारे में मालूम ना हो तो एहतराम नहीं किया जा सकता, ऐसे ही किसी के बारे में पता ना हो तो तौहीन नहीं की जा सकती। तो इस कमीनी का तो बयान ही नहीं मिलता कि चूंकि मैं इस्लामी तालीमात से ना बलद थी लिहाजा मैं तौहीन कैसे कर सकती हूं। यह है तजाद आसिया मलऊना के उस बयान में जो फैसले के अंदर सफा 22 पे लिखा है, जस्टिस निसार मैं तेरी दलील की धज्जियां उड़ा रहा हूं।
شعر لکھنا آسان ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. ہم داتا بیٹھ کے تجھے کہہ رہے ہیں ہمیں ہرایا گیا الیکشن میں مگر ہم نہیں بولے. مگر اب سرکار کی ذات کا ڈائریکٹ مسئلہ آ گیا ہے. اب اگر ہم سے ادب چاہتے ہو تو پھر کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اور ورنہ ہر گھڑی ہمارے تمہارے اوپر پھیرے ہیں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اور یاد رکھ اب زندگی میں تیرے لیے اندھیرے ہی اندھیرے ہیں. ذلیل و خوار ذلیل و خوار ثاقب نثار ذلیل و خوار تیرے لیے اندھیرے ہیں. اور اب بھی وقت ہے. روح نہیں نکلی. نظر ثانی کی اپیل دائر ہو گئی ہے. اب تو ہوش کر. ہم سے عزت کا خراج مت مانگ. ہم تو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. مگر اگر ایسا نہیں تو پھر تیرے لیے اندھیرے ہیں اور ہمارے لیے سویرے ہیں اللہ کے فضل سے. اب اس کے ساتھ اگلا پوائنٹ. کتنی غلطیاں ہیں اس فیصلے میں؟ کتنی غلطیاں ہیں؟ پورے ملک کے دھرنے والوں سنا میری تقریر اور ہر چوک میں جسٹس کی غلطیاں بیان کر کے فیصلہ اس کے منہ پہ مارو. اور جو کہتے ہیں فیصلے پر دلیلیں ہیں میں اعلان کر رہا ہوں نفس مسئلہ پر ایک دلیل بھی قرآن و سنت سے خلفاء راشدین سے اہل بیت سے صحابہ سے تابعین سے ائمہ مجتہدین سے نہیں ہے. بالکل بوگس فیصلہ کر کے ہماری آنکھوں پہ پٹی باندھنا چاہتے ہو. ہمیں ماں نے جنم ہی ناموس رسالت پہ پہرے کے لیے دیا تھا. اب اس میں بڑا لمبا موضوع ہے. میں پھر سیمینار بھی کروں گا اس پر پوری اگر مزید ضرورت پڑے گی انشاءاللہ. ہر غلطی پر سینکڑوں کتابیں پیش کروں گا اور بتاؤں گا کہ ان لوگوں کا علمی مبلغ کیا ہے, کتنا پڑے ہوئے ہیں یہ. اب اس پر 30 صفحہ جو فیصلے کا ہے, اذان سن لیں.
صفحہ نمبر 30 پر ٹرائل کورٹ کا فیصلہ اور اس کے ساتھ ساتھ ہائی کورٹ کا فیصلہ دونوں کی دلیلیں لکھ کر ثاقب نثار نے اس کو رد کیا۔ دلیلوں میں جو اس نے اس فیصلے کی اپنے فیصلے میں لکھی کہ انہوں نے یہ لکھا کہ گواہان سے اپیل گزار کے ہاتھوں مبینہ توہین رسالت پر کوئی دفاعی جرح نہیں کی گئی۔ جب گواہوں نے کہا کہ آسیہ ملونہ نے مبینہ توہین رسالت کی ہے تو اس پر سب کو سانپ سونگ گیا۔ نہ آسیہ ملونہ بولی کہ میں نے توہین نہیں کی اور نہ ہی اس کا وکیل بولا۔ تو ننکانہ سیشن کورٹ کے جج نے یہ بھی دلیل بنائی کہ چپ کر جانا الزام کے سامنے خود اور وکیلوں کا یہ بھی دلیل ہے کہ اس نے یہ جرم کیا ہوا ہے، اور یہ شرعی قانون ہے، شرعی قاعدہ ہے شریعت کے مطابق، یہاں تک کہ جس نے ساری زندگی کسی مرد کے ساتھ گزارنی ہے اس بچی سے پوچھا جائے کہ ہم تیرا فلاں کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے، آگے وہ چپ کر جائے تو سکوت بھی شرعی دلیل ہے کہ وہ چپ کر گئی تھی لہذا مان گئی ہے۔ وہ عام مسئلہ ہے، اور ادھر سرکار کی ناموس کا مسئلہ ہے، ادھر ایک گھرانے کا معاملہ ہے، ادھر پوری امت کا معاملہ ہے۔ اور پھر اور دلیلیں ساری پیش کر کے اب اس کا تبصرہ 46 نمبر شیک میں اس ضمن میں یہ مان لینا ضروری ہے کہ عدالت حاضہ نے قرار دیا ہے کہ یہ اصول کے بیان کا وہ حصہ جس سے انکار نہ کیا جائے تسلیم شدہ تصور ہوتا ہے۔ بیان کا وہ حصہ جس سے انکار نہ کیا جائے، یعنی مدعی استغاثہ والوں کے بیان کا وہ حصہ کہ جس پر انکار نہ کیا جائے، یعنی وہ حصہ کہ ناموس رسالت کی اس نے توہین کی، اس پر انکار نہ کیا آسیہ ملونہ نے اور اس کے وکیلوں نے، تو اسے تسلیم شدہ تصور کیا جائے گا۔ یہ ہے دو عدالتوں کا فیصلہ۔ اب اس قانون کو یہ توڑ رہا ہے، دو عدالتوں پلس پوری شریعت اسلامیہ، دو عدالتیں پاکستان کی، جج ان کے، اور پیچھے پورا دین اس سب کو یہ توڑ رہا ہے، رد کرنا چاہتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں دلیل کیا ہے؟ کس بیس پہ؟ یہاں ہمیں قرآن سے دلیل دو، یہاں ہمیں سنت سے دلیل دو، یہاں ہمیں فقہ سے دلیل دو، یہاں خلفائے راشدین سے دلیل دو۔ اگر فیصلے کی صلاحیت ہے ائمہ اربعہ سے دلیل دو، فقہائے ہند سے دلیل دو۔ یہ فیصلے تو داتا صاحب اور شاہ عنایت قادری نے بھی لکھے ہوئے ہیں، ان سے ہی کوئی دلیل لے آؤ۔ پوری امت ایک طرف اور تمہارا قلم ایک طرف، پورے فیصلے کو رد کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ فوجداری مقدمات میں ملزم کے جرم کا بارے ثبوت ہمیشہ استغاثہ پہ ہوتا ہے، جس پر لازم آتا ہے کہ وہ اپنے مقدمے کو کسی بھی شک و شبہ سے بالا تر ثابت کرے۔
कहता है ये ड्यूटी सारी मुद्दई लोगों की है, उसका चुप करना दलील नहीं बनता, उसका चुप कर जाना दलील नहीं बनता। मैं इस जुमले को इसके परखचे उड़ा के वापस जस्टिस के मुंह पे मार रहा हूं। अब ये गवाहों की जरूरत का ही जिम्मेदारी नहीं, कुछ जजों की भी तो जिम्मेदारी है। वो मलूना इकरार करे भरे मजमे में, तुम उसको भी कहो कि ये ज़ईफ शहादत है, इकरार को ज़ईफ शहादत कहो, क्योंकि मावराए अदालत है तो इस वास्ते ज़ईफ है। किस आयत में लिखा है कि मावराए अदालत जो किसी जुर्म का इकरार करे वो मुजरिम नहीं है? किस आयत में है, किस हदीस में है, किस फिका में है? कहीं नहीं, सिर्फ अमेरिका के गुलामों के पास दलील है, और कहीं दलील, और बोलो कहीं दलील, कहीं दलील। और ये कहना कि अदालत कहता है बस फाजिल अदालत आलिया ने मामले को इस रुख से परखने में कानूनी गलती की। दो अदालतों ने गलती की, कानूनी गलती। जिन्होंने सजाए मौत सुनाई, कहता है उन्होंने कानूनी गलती की। तो ये कोई अलहदा कानून पड़ा हुआ है? उन जजों को कानून का पता नहीं, कानूनी गलती की। अब दलील क्या है कि वो गलत थे? ये मौका है इमरान खान अपने जज से दलील लिखवा। ये मौका है चैनलों पे बैठकर बक बक करने वालों के 57 सफ़े का फतवा है, इस पर तो एक दलील भी नहीं है, सतर भी नहीं है। वो वैसे सारा कुरान लेके बेशक 30 जिल्दों का फतवा बना दे और फैसला बना दे। बात तो है जिस मसले में झगड़ा है, हमारे पास दलील है कि मावराए अदालत अगर कोई जुर्म का इकरार करता है तो शरीयत कहती है कि वो मुजरिम है। और आसिया मलूना ने भरे मजमे में इकरार किया, और इस बयान में वो उस इकरार के तो रद्द ही नहीं कर रही, तुम खुद ब खुद उसके वकील बने हुए हो। बयान में वो नहीं कहती कि मैं मजमे में नहीं गई थी या मैंने बोल के नहीं कहा था। मजमा कहता बोल के कहा था कि मैंने तौहीन की है। और ये कहते हैं कि चूंकि अदालत में नहीं कहा, मावराए अदालत कहा, तो लिहाजा वो जुर्म ही नहीं बनता। ये कहां का कानून है? बात हो रही है नमूसे मुस्तफा अलैहिस्सलाम की। यहां तो हवा का तेज गुजरना भी बर्दाश्त नहीं, यहां तो चांदनी भी अदब से आती है। अदब का हेज ज़ेरे आसमां अज़ अर्श नाज़क तर, नफस गुम कर दमी आयत जुनैदो बा यजीदी जा। यहां तो सांस भी अदब से ली जाती है, और तुम इस तरह कर रहे हो शान रसूल अलैहि सलाम के मसले पर कि जिसने वाज़े तौर पर इकरार किया तौहीन रिसालत का, तुम सिर्फ इस बेस पे कि वो चूंकि अदालत से बाहर किया था लिहाजा वो कहता गवाह की भी हैसियत नहीं रखता, इकरार ज़ईफ शहादत की दर्जा रखता है। इस पर आयत पढ़ो, इस पर दलील दो, फुकहा को पेश करो, और कुछ भी इनके पास मौजूद। दलील में क्या लिखा है? नदीम रमजान बनाम रियासत एक मुकदमा है, लिहाजा उसको देख लिया जाए। हम नदीम रमजान को नहीं जानते, हम साकिब निसार को जानते हैं। पूरी उम्मत तड़प रही है तेरे कलम के जुल्म पर। नदीम रमजान वाला फैसला हमें ना दिखा, हमें आयत बता, हमें हदीस बता, हमें इस्लाम बता। और वो इसके पास सूरज मगरब से निकल सकता है, कोई दलील ला, और बोलो कोई दलील ला। तो सरकार के फैसले ऐसे तो नहीं किए जाते। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया था, इन हद्दल अंबिया
लईसा यशबह अल हुदूद। फरमाया नबियों के मसले और फैसले आम लोगों जैसे नहीं होते। अब नदीम रमजान के मसले में किसी ने मावराए अदालत कोई इकरार किया हो कि मैंने इसे धक्का नहीं मारा था या मैंने धक्का मारा था, और जैद बकर को धक्का मारना और है और रब के पैगंबर के बारे में मुंह खोलना और है। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 लब्बैक। ये मुख्तसर तबसरा, ये लिख के आगे कहा जा रहा अदालत आलिया और इब्तिदाई समात की अदालत के फैसलों को कलअदम करार दिया जाता है। दो अदालतों का फैसला और कुरान और सुन्नत का पैगाम और करोड़ों मुसलमानों के जज्बात सब पर कलम फेरा जा रहा है, कलअदम करार दिया जाता है। इस बुनियाद पर शरी फैसले पर आज नहीं, जब ये फैसला सुनाया नहीं गया था, हमने उस वक्त भी कहा था कि ये सिर्फ जजों के बस की बात नहीं, उलमा को साथ बिठाओ, हमें मुतमईन करो। मीडिया पर है, फैसला आने के बाद भी हमने कहा कि उलमा के सामने दलीलें सुनो या हमें दलीलें पेश करने की इजाजत दो, मगर इनके कानों पे जू ही नहीं रेंगती। इतना तकद्दुस अपना बनाया हुआ है कि ये कौन होते हैं, वो कौन होते हैं। अब इल्म है तो हमारा सामना करो। फैसला झूठा है, फैसला बोगस है, फैसला बदनीयती पर है, फैसला अमेरिका के इशारों पर है। हम चीफ जस्टिस के इमरान खान के मुंह पे मार रहे हैं। ये ठाठे मारता आवाम का समुंदर दाता की दहलीज पर ईवान में बैठे गीदड़ों को झंझोड़ रहा है। अपना तुम्हारा क्या पिद्दी का शोरबा, थोड़ा सा कोई किसी को कुछ कह दे तो फौरन कानून हरकत में आ जाता है कि इसका मकाम बड़ा था, वजीर आजम है, ये फला शख्सियत है, ये क्यों कह दिया गया इसके खिलाफ। तो तुम्हें नामूसे मुस्तफा अलैहिस्सलाम के बारे में कोई पता नहीं, भंग पी के सो रहे हो ईवानों में, इधर उम्मत तड़प रही है और तुम उधर कुर्सियों पर बंदर बन के बैठे हो। इमरान खान पूछने, हमने तो इलेक्शन कैंपेन में भी कहा था यहूद का दामाद है, उनका एजेंट है। कहां है आज इसके हामी, क्यों नहीं इसको पकड़ रहे। कलमा हमने सरकार का पढ़ा है, ऐसे नवाज शरीफ, इमरान खान, जरदारी जैसे अंग्रेजों के एजेंट, गुलाम, उनके टट्टू, बदमाश कमीने, ये हमारे जूते की ठोकर पर हम गुलाम हैं तो मदीने वाले ताजदार के गुलाम हैं। या रसूल अल्लाह
لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. لہذا ان سے تو بات ہو گئی، اب آپ سے بات ہے کہ اب جا کے دکانوں کھول کے بیٹھ جاؤ گے؟ ارے کسی کی ماں کو گالی ملی ہو اور بدلہ نہ لے سکے، اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ وہ تاجدار مدینہ وہ ہیں جن پہ کروڑوں مائیں قربان، اور ان کی توہین کرنے والی چوڑی جسے 2 عدالتیں دلیلیں سن کے سزا دے چکی ہوں، یہ پہلی بار پاکستان میں ظلم ہونے لگا ہے کہ اس کو بھگانے لگے ہیں. کیا بھاگنے دو گے؟ اور بھاگنے دو گے؟ ڈٹ جاؤ سینے تان کے، آج پہرا دو گے تو مدینے سے سلام آئے گا. اور ویسے بھی داتا کی دہلیز پہ ہیں، لہذا گھر کسی نے نہیں جانا. گھر کسی نے، اور سارے بولو گھر کسی نے. کوئی ضروری کام ہو تو واپس آنا، ورنہ چھٹی کسی کو نہیں. اور اس سے نیچے ہمارا کوئی مطالبہ نہیں. میں وزیر مذہبی امور کو بھی جھنجھوڑنا چاہتا ہوں اور پوری حکومت کو. اتنے دن سے عاشق بیٹھے ہیں اور بھنگیو تم کہاں سوئے ہوئے ہو؟ تمہیں مذاکرات پتہ ہی نہیں موضوع کیا ہے. لہذا یہ فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ ہے. اس سے نیچے کوئی مذاکرات، کوئی مذاکرات، کوئی مذاکرات، کوئی مذاکرات، کوئی مذاکرات، کوئی مذاکرات. اس پر سب نے ڈٹ کے رہنا ہے. جہاں جہاں دھرنوں میں لوگ بیٹھے ہیں، یہ پیغام ہے داتا کی دہلیز سے. زندگی بڑی گزار لی ناموس مصطفیٰ علیہ السلام پہ پہرا دینے کے لیے. جتنے دل بھی باطل کو دبانے میں لگیں گے، ہر دن میں صدیوں کا ثواب ملے گا. لہذا ڈٹ کے بیٹھ جاؤ. اور جہاں جہاں بھی آواز جا رہی ہے، اگرچہ ان جزیدوں نے ہماری آواز کو دبانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن انشاءاللہ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. اعلیٰ حضرت نے لکھا تھا. اس لیے میرے ساتھ مل کر یہاں بیٹھنے کا ایک حلف لگانا ہے، حلف اٹھانا ہے یہاں بیٹھنے کا. اور حلف دیکھو نا، میرے سامنے نہیں، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول کے حلف جو اٹھائے تو سرکار کے ساتھ حلف اٹھا رہا کہ میرے نبی میں حاضر ہوں، میں بھاگوں گا نہیں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں. بار بار جب زبان سے کہنا ہے تو پھر حاضر رہنا بھی ہے. وقت امتحان کا ہے. دیکھو کتنی بڑی دھاندلی ہو رہی ہے. سپریم کورٹ کی آڑ میں کہ دلیلیں دے دی، 57 صفحے لکھ دیے اور اندر ہے کچھ بھی نہیں، ایک بھی دلیل نہیں. تو کیا ہم مر گئے ہیں؟ سرکار نے تو فرمایا تھا اگر میرے صحابی کو گالی دی جائے اور عالم نہ بولے تو کیا عالم قیامت کے دن مجرم قرار پائے گا. تو سرکار کو گالی دے جائے اور عالم چپ کر جائے کہ کورٹ نے کہہ دیا ہے. ہم نے ان کا کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ مدینے کے تاجدار کا پڑھا ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. شیطان اپنے چیلوں سے غلط فیصلے کروانے والے، ہم تجھے بڑا نہیں مانتے، اپنے اللہ کو اکبر مانتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر،
नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। हम थके नहीं हैं। वो जो कुर्सियों पे बैठ के, ईवानों में बैठ के थक गए हैं कि उठ ही नहीं रहे, उन्हें पैगाम तो भेजो, हम थके नहीं हैं, हम थके नहीं हैं, हम बिके नहीं हैं, हम रुके नहीं हैं, हम झुके नहीं हैं, हम दबे नहीं हैं। है तेरा नारा, है मेरा नारा, दाता का नारा, खाजा का नारा, नबियों का नारा, हम सब का नारा। मेरा तन मन बोले, मेरा तन मन बोले, मेरा तन मन बोले। हूरों का नगमा, हूरों का नगमा, हूरों का नगमा, हूरों का नगमा। हम सब का मसलक, हम सब का मसलक तेरे दीन की खातिर हम बढ़ते रहेंगे, तेरी शान की खातिर हम जान भी देंगे, हम जान भी देंगे, हम जान भी देंगे। मैं मर भी गया तो मेरे कफन पे लिखना, मेरी कब्र पे लिखना, छाया छाया